اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین بتشریف فرما جناب سید خلیل الرحمان صاحب، جناب مزمل قاضی صاحب، جناب ملا محمد اقبال صاحب، جناب محی الدین الطاف صاحب، عہدیداران تنظیم، سابق عہدیداران تنظیم، معزز علماء کرام اور شہ نشین بتشریف فرما برادرم قاسم رسول الیاس صاحب، صدر ویلفیئر پارٹی آف انڈیا، عزیزان ملت، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دوبارہ بھٹکل کو آنے کا موقع دیا، اور میں دوسری مرتبہ بھی آیا تو مجلس اصلاح و تنظیم کی دعوت پر ہی آیا، اور میں یہاں پر خاص طور سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے بزرگ، ہمارے قائد جناب خلیل الرحمان صاحب کا، جو میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور ان سے صرف اللہ کے لیے محبت بھی کرتا ہوں۔ اور خلیل صاحب یقیناً بھٹکل کی عوام کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف خلیل صاحب کو بلکہ اس مجلس اصلاح و تنظیم کے ذمہ داروں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ان کو صحت دے، اور ہر ان کی مشکلات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر دے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجلس اصلاح و تنظیم اپنے 100 سال کی تکمیل پر ایک عظیم الشان فنکشن کا انعقاد عمل میں لایا گیا، اور یقیناً اس طرح کے فنکشنز کو کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آنے والی نسل کو معلوم ہو سکے کہ ان بزرگوں نے کیسے پرآشوب دور میں، کیسے نامصائب حالات میں بھی قوم اور ملت کی نہ صرف ترجمانی کی بلکہ ان کی خدمت کی، اور یہ مجلس اصلاح و تنظیم اپنی خدمت کا ایک عظیم ریکارڈ رکھتی ہے، چاہے بھٹکل کے غریب عوام کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے ان کو اسکالرشپ دینا، یا پھر سیاسی محاذ پر ان کی رہنمائی کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مالی امداد کمیٹی، خانوں امداد کمیٹی، تصفیہ کمیٹی، میڈیا واچ کمیٹی اور تعلیمی و ثقافتی کمیٹی کا قیام عمل میں لانا، یعنی بھٹکل کے ہر شعبے جات میں، ہر فیلڈ میں یہاں کی عوام کی رہبری کرنا، نمائندگی کرنا ایک بہت بڑا کام ہے، اور خاص طور سے مجلس اصلاح و تنظیم نے جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو پریشانی ہوئی، چاہے آسام میں 3 لاکھ مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا تو آپ کی تنظیم سب سے پہلے آگے آئی، کشمیر میں سیلاب آیا تو الحمدللہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی طرف سے امداد اور مدد کی۔ ایسی کئی مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں، دے سکتا ہوں، ہم تو صرف اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کے امدادی اور فلاحی کام میں اللہ آپ کو اور موقع دے، تاکہ آپ ہندوستان کے پورے مسلمانوں کے جہاں کہیں جس ریاست میں وہ تکلیف میں اور پریشانی میں ہے، آپ ان کی مدد کریں، ان کی امداد کریں، اور ہم دعا کرتے ہیں، دور سے بیٹھ کر دیکھتے ہیں ان تمام ذمہ دار حضرات کی خدمات کو دیکھ کر ہم کو رشک بھی ہوتا ہے، ایک حوصلہ بھی ملتا ہے، اور ہم کو ایک طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کیسے اگر متحدہ طور پر، اجتماعی طور پر اگر کام ہوگا تو یقیناً اس میں بہت برکت ہو سکتی ہے۔ دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میں ابھی آ رہا تھا تو راستے میں گاڑی میں ہمارے بھائی نے بتایا کہ یہاں پر پولیس نے ان کو ایک لیٹر دیا ہے کہ اسد الدین اویسی آ رہے ہیں، امن و امان کا خیال رکھو۔ تو میں ہمارے بھائی
वहाँ बैठे हुए हैं ऐनक पहन के। तो मैं हमारे एसपी साहब को बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर आया हूँ, इसलिए आया हूँ एसपी साहब, क्योंकि भटकल हिंदुस्तान का एक अटूट हिस्सा है। और मैं तयख्खुन देना चाहूँगा हुकूमत को, पुलिस के जिम्मेदारों को, कि मैं दूसरी मर्तबा भटकल आया हूँ और इंशाअल्लाह ये आखिरी मर्तबा नहीं हो रहने वाला। क्योंकि एक हिंदुस्तानी का काम ये है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और जब तक हिंदुस्तान की सियासत में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं वो पूरे हिंदुस्तान का दौरा नहीं करेंगे तो कैसे उनको मुल्क का ये है, उनको हमको बताना पड़ेगा। अगर उनकी पार्टी में मौजूद उन्हीं जमातों में मौजूद हमारे भाई उनको नहीं बताते हमारी हकीकत को, तो फिर हमको इस प्लेटफॉर्म और इस जलसों के जरिए हुकूमतों के ज़मीरों को जोड़ना पड़ेगा कि इख्तिदार की कुर्सियों पर तो आप बैठ चुके हैं, मगर कभी ये भी तो देखो कि हमारा क्या मौक़िफ़ है। अगर तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमारी आंख में आंख डालकर देख लो कि हमारी आंख में आंसू है, हमारे नौजवानों की आंखों में एक उम्मीद है, एक उमंग है। वो भी ये चाहते हैं कि एस्पिरेशनल इंडिया में उनके एस्पिरेशंस की तकमील हो सके। हम भी हिंदुस्तान को एक मजबूत और ताकतवर देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान हमारा वतन अजीज है। यहाँ पर मुझे मौलाना अबुल कलाम आजाद याद आ रहे हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि मुझे फख्र है कि मैं एक हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ और मुझे भी फख्र है कि मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ। हम उन तमाम लोगों को ये बताना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में अगर 14 करोड़ मुसलमान बसते हैं तो हमारे से ज्यादा हुब्बुल वतनी किसी में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हम ना सिर्फ इंडियन बाय बर्थ हैं बल्कि इंडियन बाय चॉइस भी अगर कोई है तो सिर्फ हिंदुस्तान का मुसलमान है। हमारे आबाजदाद ने फैसला लिया था कि नहीं, हम भटकल छोड़कर नहीं जाएंगे। यही भटकल की फिजाओं में हमारा मुस्तकबिल है। हम यहीं पर रहेंगे, यहीं पर हमने तौहीद और वहादत के परचम को बुलंद किया। हम यहीं भटकल में रहेंगे क्योंकि हिंदुस्तान हमारा वतन है। हमने मोहम्मद अली जिन्ना के टू नेशन थियरी को ठुकरा दिया और हम हिंदुस्तान में रहते हैं। जो लोग आज हमारी बातों पर एतराज करते हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी को फिरका परस्त कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यकीनन तुम मुझे जो चाहे इल्जाम लगाओ, मगर मैं तुमको आज दावत फिक्र दे रहा हूं कि हिंदुस्तान का जब दस्तूर बन रहा था, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स कहते हैं, जाके वॉल्यूम नंबर 7 पढ़ो, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे मौजिज अराकीन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनके सामने बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आर्टिकल 30 पर बहुत से लोगों को इतराज है। मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि अम्बेडकर के अल्फाज हैं कि अम्बेडकर ने कहा कि आज हमारे मुसलमान भाई जो हिंदुस्तान में हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और ये फैसला ये लिया कि हम हिंदुस्तान को छोड़कर नहीं जाएंगे और वो हमारे छोटे भाई हैं, हम उनके बड़े भाई हैं। इसीलिए आर्टिकल 30 में उनके तहजीब और उनके तालीमी इदारों का प्रोटेक्शन हम उनको दे रहे हैं। आज यही तयख्खुन हमको दिया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के उस तकारीर को, उस डिबेट्स को कोई सामने नहीं लाता, मगर मैं दावत फिक्र दे रहा हूं, मैं दावत दे रहा हूं उन लोगों को जो हम पर तनकीद करते हैं कि आप उठाकर उन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, दस्तूरी कानून साज असेंबली के डिबेट्स को पढ़ लो, तमाम हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों, जो हमसे वादा किया गया वो कहां तक पूरा हुआ? मैं आज यहां पर खड़े होकर उन तमाम मुखालिफीन से कहना चाह रहा हूं कि बहस की खातिर मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे खराब आदमी मैं हूं, सबसे बड़ा फिरका परस्त मैं हूं। आप तमाम दूध के धुले हुए हैं, आपके जिस्म पर एक भी धब्बा नहीं है, तमाम गुनाह और धब्बे मेरे दामन पर है, मगर एक गुनाहगार, एक खताकार तुमसे सवाल कर रहा है कि मुझे ये तो बता दो
کہ آخر ہندوستان میں سب سے زیادہ غریب مسلمان کیوں ہے؟ آخر ہندوستان میں سب سے زیادہ غریب مسلمان کیوں ہے؟ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں میرے عزیز دوستو، یہ میرے فگر نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کے فگر ہیں جو ہندوستان کے وزیر اعظم کو ایک بہت بڑا مسیحا سمجھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ گجرات میں غربت کتنی ہے مسلمانوں کی؟ گجرات میں 42.4% مسلمان پاورٹی میں ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میں ذمہ دار ہوں، آپ ذمہ دار ہیں، حکومت تو آپ کر رہے ہیں۔ کیا بہار میں 55% کے قریب مسلمان پاورٹی میں ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آسام میں 52.7%، کرناٹکا میں 20.4%، یہ 13% کی آبادی میں 20% عوام اگر پاورٹی میں ہے، اور پاورٹی کا ڈیفینیشن یہ بتلایا گیا کہ جو لوگ 32 روپے دن کو نہیں کما سکتے وہ غریب ہے، پاورٹی ہے۔ بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی ہم جب سوال کرتے ہیں تو ان سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، اور اٹھا کر انگلی اٹھا کر کہتے ہیں کہ اس کو آنے مت دو، یہ بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے۔ ارے میں بھڑکاؤ بھاشن نہیں دیتا ہوں، میں حقیقت کو عوام کے سامنے رکھتا ہوں، اور میں یہ برابر ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں بھٹکل کے پولیس کے ذمہ دار لوگوں کو، اگر میری تقریر کے بعد آپ کو میری تقریر میں ایک جملہ بھی غلط نظر آئے گا تو آپ SMS بھیجا دینا کہ رک جاؤ، بھٹکل سے مت جاؤ، تم پر ہم مقدمہ بک کرنے والے ہیں۔ میں بخوشی رک جاؤں گا، مجھے جو تم سزا دینا چاہے دے دو، مگر ان سوالات کا جواب کون دے گا؟ ان سوالوں کا جواب کون دے گا؟ میرے عزیز نوجوانوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم کو ان سوال کا جواب دینا ہے تو جمہوری طور پر ہم کو دینا ہے، نعروں کے ذریعے نہیں، جذبات میں آئے بغیر نہیں، بلکہ عملی سیاست میں حصہ لے کر۔ ارے 65 سال ہم نے ان کی غلامی کی، 65 سال ہم نے سیکولرزم کے کولی کا رول ادا کیا۔ آج نوجوانوں، یہ سیکولرزم کا بوجھ ہم اکیلے نہیں اٹھائیں گے، یہ سیکولرزم کا بوجھ ہندوستان کا ہر آدمی اٹھائے گا۔ 65 سال سے اگر کوئی بوجھ اٹھا رہا ہے تو میں اٹھا رہا ہوں، میں تھک چکا ہوں اس بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے، کیونکہ تم نے مجھے مزدور بنا دیا اور تم مالک بن گئے۔ اب میں مالک بننا چاہ رہا ہوں، تم بھی مزدوری کرو، 60 سال نہیں کر سکتے تو 5 سال کر کے دیکھ لو، تم کو ہماری مزدوری اور محنت کا اندازہ ہوگا کہ کیسے دور سے ہم نے، کن حالات میں ہم نے مقابلہ کیا، مگر کبھی بھی ہم نے وطن کے خلاف ایک بات نہیں کی۔ ہندوستان ہمارا وطن ہے، ہندوستان ہمارا وطن ہے، وطن سے ہمارا کبھی جھگڑا نہیں تھا۔ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے ہمارے سوالات۔ آپ بتائیے مہاراشٹرا میں 75% مسلمان سلم میں رہتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ابھی خلیل صاحب کو رپورٹ بتا رہا تھا، سچر کمیٹی کے بننے کے بعد کنڈو کمیٹی کی رپورٹ بنائی گئی۔ کنڈو کمیٹی کی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ سب سے زیادہ جن لوگوں کے گھر میں پینے کی پانی کی لائن نہیں ہے، گھر کے اندر باہر نہیں ہے، 2 کلومیٹر کے دور اگر کوئی پانی جس کو نہیں ملتا تو مسلمان۔ ہم کو پینے کا پانی آپ مہیا نہیں کر سکتے۔ بتائیے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے، کیا یہی تمہارا انصاف ہے؟ ہم اس ناانصافی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھیں۔ 10 سال مرکز میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کی حکومت رہی۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے میں اپنے آپ کو روکنا نہیں چاہوں گا۔ یقیناً تاریخ ہندوستان میں اگر کسی وزیر اعظم نے مسلمانوں کے تعلق سے اگر کوئی کام کرنا شروع کیا تو ڈاکٹر منموہن سنگھ تھے، مگر 2009 کے بعد ڈاکٹر منموہن سنگھ کا رویہ بدل گیا، مگر انہوں نے کچھ کام کرنا شروع کیا تھا۔ مگر آپ بتائیے آج اس کے بعد کیا ہوا؟ کہاں گئے وہ تمام اعلانات؟ ہم پکار کر کہتے تھے کہ ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کو اسکالرشپ دو، ڈیمانڈ ڈریون کرو، نمبر مت دو۔ آج پری میٹرک پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کے لیے، ایک اسکالرشپ کے لیے ہمارے 15 سے 20 بچے اور بچیاں لڑتے ہیں۔ ہم پڑھنا چاہتے ہیں،
ہم بھی بیٹھ کر اس راکٹ میں بیٹھ کر چاند اور مارس پر جانے کا خواب دیکھتے ہیں. آپ ہم کو موقع دو. ہم پڑھنا چاہتے ہیں. اسکالرشپ کو ڈیمانڈ ریون کرو. یہ کیسا انصاف ہے کہ کرناٹک میں اگر 13% مسلمان ہیں, 1,40,00,000 کا بجٹ ہے اور 1% بھی مائنورٹیز کا بجٹ نہیں ہے, تو کیا انصاف ہم سے ہو رہا ہے؟ ہم یہی چاہتے ہیں, انصاف کرو ہم سے. ہمارے بچوں کو پڑھنے کے مواقع دو, ہمارے بچیوں کو پڑھنے کے مواقع دو. ارے ہم بھی طاقتور بننا چاہتے ہیں. ہم کو مچھی مت دو. ہمارے سمندر میں ہم پکڑ سکتے ہیں, ہم کو مچھی پکڑنے کا ہنر سکھا دو. ہم مچھی پکڑنے کا ہنر جاننا جانتے ہیں, آپ مچھی پکڑ کر ہم کو مت دو. ہم یہ بھی کہے, پارلیمنٹ میں اٹھ کر کہا میں کہ حج سبسڈی برخاست کرو. حج سبسڈی کی ضرورت نہیں ہم کو. اگر حج سبسڈی نکالیں گے تو کیا مسلمان حج پہ نہیں جائے گا؟ 800 کروڑ روپئے مسلمانوں کے حج سبسڈی کے نام پر ایئر انڈیا کو دیا جاتا ہے. ہم نے ہی مطالبہ کیا تھا کہ 800 کروڑ روپئے ہمارے مسلم بچوں کی اسکالرشپ کے لیے دے دو. کیوں نہیں اس کو برخاست کرتے آپ؟ اگر آج مرکز میں ایک فرقہ پرست جماعت اقتدار پر ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے. ہندوستان میں اگر کوئی قوم سیکولر ہے تو مسلمان ہے. 15 پارلیمنٹ کے الیکشن ملک میں ہوئے, کوئی ایسی مثال نہیں دے سکتا کہ ہم نے فرقہ پرست طاقتوں کو ووٹ دیا, ہم نے سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دیا. ارے تم ناکام ہوئے ان تمام کو روکنے کے لیے, اس کی ہماری ذمہ داری نہیں. اور اب تم بھگتو گے, یاد رکھو, اب تم بھگتو گے. تم دیکھو گے کیا کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. میں تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ہندوستان کے وزیر اعظم کے سامنے کہا کہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے مسلم ووٹ بینک کے مت کو مٹا دیا. بہت اچھا کیا آپ نے, کیونکہ ہم کو ہمیشہ کہتے تھے مسلم ووٹ بینک, مسلم ووٹ بینک. کہاں کا مسلم ووٹ بینک؟ کوئی مسلم ووٹ بینک ہی نہیں ہے. آج ہندوستان کی پارلیمنٹ میں صرف 4% مسلمان جیت کر آتے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں نہیں ووٹ ڈال کے ہم کو کامیاب کرتے ہیں؟ میں تو شروع میں ہی کہہ چکا ہوں کہ میں فرقہ پرست ہوں, آپ سیکولر ہے نا. ہم 4% کیوں کامیاب ہوتے؟ اس کا راز کیا ہے بتائیے آپ؟ کہ ہم کیا ووٹ ڈالنے والی مشین ہے؟ ہم کیا دودھ دینے والی بھینس ہے؟ ہم کیا تمہارے غلام ہیں کہ تم کو ووٹ ڈالتے جائیں اور تم کرسیوں پر بیٹھتے جاؤ اور ہم کو بھول جاؤ؟ آج پارلیمنٹ میں ہماری کوئی آواز نہیں ہے. 4% لوگ کامیاب ہوتے صرف, اور لوگ کہتے کہ نہیں نہیں, ابھی بھی آپ سمجھو اس بات کو, اب ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. میرے عزیز دوستو, اور پھر آج ملک کے حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ 6 مہینے ان کے اقتدار کو نہیں ہوئے, اور 6 مہینے کے اندر بڑے بڑے تنظیم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2021 تک سب کو مذہب تبدیل کر دیں گے. چھوٹے بچے ہم چاکلیٹ منہ میں دیے تو سن لیں گے ان کی بات. 2021 تک سب کا مذہب بدل دیں گے, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ گھر واپسی ہوگی. گھر واپسی کی ضرورت نہیں ہے, پیسہ واپسی کی ضرورت ہے ملک کو. 15 لاکھ روپئے کون لا کر دے گا؟ 15 لاکھ کا بیان دیا گیا تھا. عوام کے, ہندوستان کی عوام, غریب عوام, نوجوان کے سامنے کہا گیا تھا کہ متروں 15 لاکھ آئیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں. کہاں ہے 15 لاکھ؟ اب کی بار 15 لاکھ. گھر واپسی نہیں ہو سکتی, 15 لاکھ پیسے واپسی کی بات ہونی چاہیے. گھر واپسی کی بات کرنے والوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنائیں گے, ہندوستان کا یہ سیکولر ذہن نہیں رکھنے والا مجھے الزام لگا دو. میں تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب تک دنیا قائم رہے گی ہندوستان میں اسلام زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور کیوں رہے گا؟ علماء کی موجودگی میں میں جرات کر رہا ہوں کہ ہمارا ماننا یہ ہے, سن لو بڑی بڑی تنظیموں کے ماننے والوں, کہ دنیا میں جب حضرت آدم آئے تو ہندوستان میں پہلا قدم رکھے. یہ ہمارے باپ کی سرزمین ہے, ہم ابن آدم ہیں, یہ ہمارے باپ کی سرزمین ہے. اور یہ وہ سرزمین ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا
کہ مجھے اس سرزمین سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. یقیناً جب آقا کو ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو صبح قیامت تک یہ توحید اور وحدانیت کی فضاؤں میں یہ ہوائیں چلتی رہے گی. دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں پائے گی انشاءاللہ. اور جو لوگ گھر واپسی کی بات کر رہے ہیں, ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں, گھر میں آ گئے تو برہمن بناؤ گے, کیا بناؤ گے؟ میں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا تو کسی ایک بڑی تنظیم کے لوگ نے کہا کہ مسٹر اویسی, ہم آپ کے آب و اجداد کا مذہب کیا تھا معلوم؟ میں بھی تعجب کرنے لگا, کیسے معلوم اس کو؟ میں تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگا کیا بول رہا ہے انہیں. بولے نہیں, ہمارے کو معلوم ہوا کہ آپ کے آب و اجداد برہمن تھے. مالا تھک تیری. بولا وہ کیوں؟ ارے میں بولا تم بولتے چمار تھے تو خوشی ہو جاتی میرے کو, مگر بولیں گے نا. ہمارے پرائم منسٹر بمبئی میں بہت بڑے سرمایہ دار کے دواخانے کا اناگریشن کیے تو ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہندوستان میں 17 لاکھ سال پہلے پلاسٹک سرجری تھی. پلاسٹک سرجری 17 لاکھ سال پہلے تھی. پھر ہندوستان کے گاؤں میں پانی کیوں نہیں آتا؟ اگر 17 لاکھ سال پہلے سرجری تھی, سٹیم سیل ریسرچ ہو گیا تھا, تو پھر ہمارے کسان خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ بتاؤ اس کا جواب دو. مگر بتانا کیا ہے کہ نہیں, 2025 تک اس ملک کے سیکولر کردار کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے رکھ دیا جائے گا. اور خبردار وہ جو لوگ مسلمان کو مال کہتے ہیں, ہم مال نہیں ہیں. ہم توحید اور وحدانیت کا پیغام بلند کرنے والے, ہم کسی کا مال نہیں, ہم انسان ہیں. ہم کو فخر ہے کہ ہم ہندوستان کے شہری ہیں, مگر ہم کسی کا مال نہیں ہیں. ارے ہمارا مال چوری ہو گیا, چور پکڑا گیا تو چور نہیں ملے گا. ارے چور کون چوری کر رہا دیکھ لو, مگر ہم اپنے ایمان کو بیچنے والے نہیں ہیں. ہم اپنے ایمان کے تار سے یا اپنے ایمان سے سودا کرنے والے نہیں ہیں. ہم کو ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہمارے سامنے ہے جو کہتا ہے کہ رائٹ ٹو ایکوالٹی, فریڈم آف ریلیجن, یہ تمام کے تمام فنڈامنٹل رائٹ ہے. اس فنڈامنٹل رائٹ کو ہم استعمال کریں گے. کوئی ہم کو ہمارے دین سٹا نہیں سکتا. ارے آج ہم کو گالی دینے والے, ہم کو حرامزادے کہنے والے, بتاؤ تمہاری زبانوں کو کیا ہو گیا؟ بتاؤ تمہاری زبانوں کو کیا ہو گیا؟ جو تم کو ووٹ نہیں دیے وہ حرامزادے. پھر آپ کیا ہیں؟ اگر میں اپنی زبان کو کھولوں تو پھر تم یاد رکھو, تم میری زبان کی آتش فشانی کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. اتنا بولوں گا کہ تمہارے کان کے تار پھٹ جائیں گے. مگر کیونکہ یہ ایک علماؤں کی موجودگی میں کوئی سی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. بڑے بزرگ ہیں, خلیل صاحب بیٹھے ہوئے. بعد میں خلیل صاحب میرے کو یہ نہیں پوچھنا کہ اسد الدین what did you say؟ میں ذمہ داروں کی موجودگی میں اپنے آپ کو روک کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کو روکنا چاہیے. پورے لوگوں کو آپ 100% راشٹر بنا دیں گے, کہاں بنائیں گے؟ کوئی بولتا کہ گیتا موزس کتاب ہے. ہمارے ملک میں موزس کتاب کانسٹیٹیوشن ہے, اور ہمارے لیے موزس کتاب اللہ کا کلام قرآن. ہم اپنی زندگی کے فیصلے قرآن اور سنت کی روشنی میں کرتے ہیں. ہمارے پاس فقیہ ہیں, محدث ہیں, مگر ہمارے ملک کی موزس کتاب اگر کوئی ہے تو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. میرے عزیز دوستو, ان مسائل پر آپ کو غور و فکر کرنا ہے. مجھے ابھی کسی نے سوال کیا تھا کہ ہم پولیٹکس میں کیسے آئیں. اگر آپ پولیٹکس میں نہیں آئیں گے, میں یہاں پر اپنی جماعت کو بنانے کے لیے ہرگز نہیں آیا ہوں, نہ میں کبھی آؤں گا انشاءاللہ تعالی بھٹکل کو. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, میں کبھی نہیں آؤں گا. مجھے آپ نے جو پلیٹ فارم دیا, میں اس پلیٹ فارم کا استحصال نہیں کروں گا اپنے چھوٹے سیاسی غرض مقاصد کی تکمیل کے لیے. میں وعدہ کر رہا ہوں کہ بھٹکل میں اپنی جماعت کو نہیں بناؤں. مگر میں نوجوانوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ نوجوانوں, اگر تم اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھو گے تو پھر مسائل ہمارے حل ہونے والے نہیں. سیاست میں حصہ لو. تم کو اسد الدین اویسی اور قاسم رسول الیاس سے بہت بڑا لیڈر بننا ہے. تم کو روشن بیگ اور سی ایم ابراہیم سے بڑا قائد بننا ہے.
आओ सियासत में हिस्सा लो, सियासत में हिस्सा लो, अपने मुकद्दर के फैसले करो, बताओ, ऐवानों में जाओ, असेंबली के ऐवानों में जाओ, पार्लियामेंट के ऐवानों में जाओ और बेबाक होकर कहो कि ये मेरे मसाइल हैं, इसको हल करो। बताओ उन लोगों को कि मेरे बच्चों को सिर्फ एक इलाके के नाम पर अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसकी मजम्मत होनी चाहिए। हिंदुस्तान की जेलों से बच्चों को छूटना चाहिए। हिंदुस्तान की जेलों की जब बात आई, पार्लियामेंट में मेरा सवाल था कि आज हिंदुस्तान की हमारी जेलों में 53% अगर कोई लोग जेल में है तो मुसलमान, दलित और आदिवासी। मैंने सवाल किया मुअज़्ज़िज़ वजीर साहब से कि क्या ये बात सही नहीं है कि पुलिस के जहन और फिक्र में मुसलमान, दलित और आदिवासी के ताल्लुक से तासुब है। तो फौरन बीजेपी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम खड़े हो गए और उठकर क्या जवाब दिया आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कहा कि नहीं नहीं, ये सब गलत है, कानून सबके लिए बराबर है, मगर जहां पर मुसलमान ज्यादा है वहां पर जेलों में। ये जवाब मिनिस्टर का है। जब मैंने एतराज किया कि क्या बोल रहे आप, अगर ये बात सच है तो फिर हमारा कन्विक्शन रेट 14% क्यों है? इसका जवाब इनके पास नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो, ये नाइंसाफियों के खात्मे के लिए हमको अमली सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा। जब तक हम अमली सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं है। याद रखो नौजवानों, ये कमजोर आदमी तुम्हारे सामने खड़े होकर पुकार पुकार कर कह रहा है कि दीन इस्लाम कोई बादशाह के शीश महल या चमन से नहीं फैला। दीन इस्लाम अगर फैला है नौजवानों तो बद्र हुनैन से फैला है। दीन इस्लाम अगर फैला है तो करबला की सरजमीन से फैला है। याद रखो नौजवानों, इस दरख्त इस्लाम की जड़ों में फारूक आजम का खून है, उस्मान गनी का खून है, हजरत अली का खून है, अहले बैत का खून है, उलमाओं का खून है। तब जाकर यह दरख्त आज इतना समरा और ताकतवर बना। नौजवानों, आगे बढ़ो, अमली सियासत में हिस्सा लो। आज के इस जलसे में हमारी मुअज़्ज़िज़ माँ और बहनें भी हैं। मैं उन तक अपनी बात को पहुंचाना चाहूंगा। मुझे यहां पर एक वाकया याद आ रहा है कि फिरौन के दरबार में एक कनीज, एक काम करने वाली लकड़ी फिरौन की बेटी के बाल को कंगा कर रही थी। उसके हाथ से कंगा गिर गया। उस गरीब लड़की ने झुककर जब कंगा उठाया तो कहा कि मेरा रब वो है जो मूसा और हारून का रब है। तो फिरौन की बेटी को गुस्सा आया और उसने कहा कि तू मेरे बाप को खुदा नहीं मानती, तू महल में रहती है जिसके बदौलत तुझे खाने को खाना मिलता है, पहनने को कपड़ा मिलता है, रहने को घर मिलता है। तो उस गरीब लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारे पास नौकर जरूर हूं, मगर मेरा रब तुम्हारा बाप नहीं है। मेरा रब वो है जो मूसा और हारून का। उस लड़की ने जाकर अपने बाप से कहा, फिरौन से कहा कि देखो, ये हमारे महल में रहकर तुझको खुदा नहीं मानती। फिरौन गुरूर और तकब्बुर में डूबा हुआ था। उसने बड़ी महफिल में उस गरीब लड़की को बुलाया और पूछा, बता, क्या तूने ऐसा कहा कि मैं तेरा रब नहीं हूं और तेरा रब मूसा और हारून का जो रब है वो तेरा रब है? उस लड़की ने कहा कि हाँ बादशाह, मैंने ये कहा कि तू बादशाह है तो खुदा नहीं है। उस फिरौन ने कहा कि इसको इसके हाथों पर और उसके पैरों में कील मार दिया जाए। तब भी उसकी जबान से एक ही लफ्ज निकल रहा था कि मेरा रब मूसा और हारून का जो रब है वही मेरा रब है। उस बादशाह ने कहा, इस गरीब औरत की, उसकी छोटी बच्ची को लेकर आओ। बच्ची ने जब देखा कि बादशाह के दरबार में उसकी माँ के हाथ और पैर में कीले मार दिए गए, नहीं है, मेरा रब वो है जो मूसा और हारून का है। बादशाह ने कहा कि तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। उस गरीब लड़की ने पुकार कर कहा कि नहीं, तू मेरा रब नहीं है, मेरा रब वो है जो मूसा और हारून का रब है। और ऐसे ही उसकी जान निकल गई। बादशाह गुरूर और तकब्बुर में जाकर अपनी बीवी हजरत आसिया से कहता है कि देखो आज इस तरह का वाकया हुआ।
تو وہ پکار کر کہتی ہے کہ تو میرا شوہر ضرور ہو سکتا ہے مگر تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ آج بھری عدالت میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، مان لے مجھے میرا رب۔ اس نیک بخت خاتون نے کہا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ نہیں تو میرا رب نہیں ہے، بولا کہ تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ اس نیک بخت خاتون نے پکار کر کہا کہ نہیں تو میرا رب نہیں ہے، اور ان سے ظلم اور زیادتی کی گئی۔ اور یہ واقعہ میرے عزیز دوستو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر جا رہے تھے تو ایک پہاڑ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آئی۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا ہے، جبرائیل بتاؤ یہ خوشبو کیسی؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا واقعہ عرض کیا، جو لوگ آج گھر واپسی کی بات کر رہے ہیں ہمارے سامنے، ان نیک بخت خاتونوں کی قربانی ہمارے سامنے ہے۔ ارے یہ دین اسلام حق ہے، ہم ہر چیز قربان کریں گے مگر کبھی بھی ہم تو کسی اور کو اپنا رب نہیں ماننے والے ہیں۔ ہم ہمیشہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے آئے، اور جب تک زندگی میں آخری سانس رہے گی ہم لا الہ الا اللہ بولتے رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو روک نہیں سکے گی۔ میرے نوجوانوں، آؤ ایک نئے اور حوصلے کو لے کر آگے بڑھو، نئے اور حوصلے کو لے کر آگے بڑھو۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یاد رکھو۔ اسد الدین اویسی اس زمین کی خاک میں جائے گا، اس زمین کی غذا بنے گا۔ اگر آج مجھے تم اپنی محبت سے نواز رہے ہو تو یقیناً مجھے جواب دینا پڑے گا حشر کے میدان میں کہ اللہ کے پاس کہ میں نے کیا کیا تھا۔ اسی لیے میرے نوجوانوں آگے بڑھو۔ اس تمام پرآشوب دور سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو یاد کرو اس واقعے کو کہ فاروق اعظم کے دور خلافت میں صحابیوں کو رومیوں نے گرفتار کر کے روم کے بادشاہ کے دربار میں لے کر گئے۔ ایک صحابی رسول سے کہا گیا کہ اگر تم آج اپنا دین چھوڑ دو گے تو تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ آپ نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ کے سامنے کھولتے ہوئے زیتون کے تیل میں صحابیوں کو ڈال دیا گیا۔ آپ نے کہا نہیں کہوں گا۔ آپ مسکرا رہے تھے تو روم کے بادشاہ نے کہا کہ تم آج اپنے ساتھیوں کو اس تیل میں گر کر مرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، ان کی شہادت کو دیکھ رہے ہو، مگر تمہارے چہرے پر مسکراہٹ کیسی؟ تو صحابی رسول نے کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں اور اسی لیے میری آنکھ میں آنسو ہیں، میری آنکھ میں آنسو اس لیے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک ہی جان دی۔ اگر اللہ مجھے اور جان دیتا تو میں بار بار اپنی جان کو اس دین پر قربان کر دیتا۔ بعد میں بادشاہ کے پاس حکم آیا کہ آؤ کم سے کم آ کر میرے ماتھے کو چوم لو۔ تو صاحب رسول نے کہا جن لبوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں وہ ایسے ناپاک چہرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ میرے عزیز دوستو، یہ قربانی ہمارے اسلاف کی ہمارے سامنے ہے۔ نوجوانوں، جمہوریت میں آؤ، جمہوریت میں حصہ لو۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر وقت میں ہر موڑ پر ہم کو آزمایا گیا مگر اللہ کا ہمیشہ ہم پر کرم رہا۔ ہر نامصائب حالات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو کامیاب کیا۔ تعداد کو مت دیکھو، اللہ کی ذات پر توکل کرو، اللہ کی ذات پر مکمل توکل کرو، وہی ہم کو کامیابی دینے والا ہے۔ اگر تعداد کو دیکھ کر تم ڈر جاؤ گے، ارے نہیں 80% ہے، یہ 14% ہے، نہیں میرے دوستو، یہ 80 اور 14% کا کھیل نہیں ہے۔ یہ اللہ پر کامل جو یقین کرتے ہیں وہ تعداد کے پر نظر نہیں رکھتے، وہ اللہ کی ذات پر نظر رکھتے ہیں۔ اور میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں کہ تلوار کے زور پر نہیں، میں تم سے کہہ رہا ہوں جمہوریت میں حصہ لو۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں جمہوریت میں حصہ لو۔ میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایس کی مذمت کرتے۔ کون ہے آئی ایس؟ اس سے ہم کو کیا لینا دینا؟ ہم ان کے تمام طور طریقوں کی مذمت کرتے ہیں، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آئی ایس کو کسی نے پیدا کیا تو واشنگٹن میں بیٹھے والے شیطانوں نے ان کو تیار کیا، انہوں نے تیار کیا ان لوگوں کو۔ انہی کی نادانی، انہی کے غلط فیصلے، انہی کی وجہ سے نان ملٹری ایک دے دے کر ان لوگوں کو فرینکنسٹائن بنانے کا کام تم نے کیا۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، یہی چند اہم گزارشات تھیں
جو میں نے اخلاص کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوں. میں شکر گزار ہوں جناب خلیل صاحب کا کہ انہوں نے مجھے آنے کا موقع دیا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ جب تک حیات رکھے گا میں بار بار بھٹکل کو آؤں گا، کیونکہ آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی مہمان نوازی اسد الدین اویسی اس کو سلام کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سرزمین کو ہمیشہ آباد رکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سرزمین پر اپنا کرم کرتے رہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے طاقت کے ذریعے یہاں کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس تنظیم جو کام کر رہی ہے اللہ اس میں آپ کو اور کامیابی دے اور خیر کا کام کرے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! بہت بہت شکریہ آپ کا.